السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائزی صاحب پارلیمنٹ کے کنونشن میں، جو کئی کنونشن تھا 50 سال ہو گئے آئین کو، اس میں انہوں نے شرکت کی. ایک ماحول ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کوئی جج پارلیمنٹ جا رہے ہیں. کم از کم ویڈیو ایویڈنس ہم آپ کو جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کا دکھا سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے سیشن میں ایک مرتبہ انہوں نے خطاب بھی کیا تھا اور گئے بھی تھے. سو کوئی کوئی انہونی بات نہیں ہے. عموماً یہ پریکٹس نہیں کی جاتی کیونکہ جو ٹرائکوٹمی جو تقسیم ہے اور ججز کے آپ کو کوڈ آف کانڈکٹ کا پتا ہے کہ ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ بڑا واضح ہے. ان کے لیے ٹی وی دیکھنا، سوشلائز کرنا بھی منع ہے. اور یہاں تو اس لیے بھی کیونکہ ان لوگوں کے اور یہاں کے کیے ہوئے فیصلوں کے اکثر کیسز جایا کرتے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن آج کل کے ماحول بھی بہت ایک مختلف ماحول ہے، ایک واضح تقسیم ہے. سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے، دو گروہ بن گئے ہیں وہاں پر. اور مجھے امید ہی ہے کہ وہ تقسیم سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے. انتظامی مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ایک پرٹیکولر الیکشن کیس کے اندر نوٹس کا سلسلہ اور ون مین شو امپیریل سپریم کورٹ کی جس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی 184(3) کے تحت نوٹسز لیے جاتے رہے ہیں. مختلف ججز ان نوٹسز کا حصہ رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ اس طرح کے نوٹس نہیں لکھے. لیکن اس دفعہ سب نے فیصلہ کیا کہ سبھی وہ نوٹس اس ماحول میں لکھیں گے. اور ایک طرف پارلیمنٹ ہے، سو ایک طرف سپریم کورٹ ہے which is bitterly divided it seems, and the other side is political spectrum ہمارا اور پارلیمنٹ. وہ پارلیمنٹ جہاں پہ جج صاحب آج گئے ہیں، یہاں پر زیادہ اکثریت تو اس وقت حکومت ہی کی ہے، اپوزیشن بھی حکومت ہی ہے. وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے حکومتی جماعتوں کے ہی ٹکٹ لینے ہیں. لیکن وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ الیکشنز صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کب ہونے. سپریم کورٹ یہ الیکشن اناؤنس کر چکی ہے، اس نے تاریخ دے دی ہے. الیکشن کمیشن اور یہ تمام پارلیمنٹ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان، یہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ، ان کا استعفی مانگ رہے ہیں، ججز پر تنقید کر رہے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں پر پوسٹرز لگائے بیٹھے تھے مختلف ججز کے. ان کے جلسوں جلوسوں میں آنریبل ججز آف سپریم کورٹ کے پوسٹرز لگتے ہیں اور ان پر تنقید ہوتی ہے. یہ ماحول ہے، ایک سائڈ پارلیمنٹ کی ہے، ایک سائڈ سپریم کورٹ کی ہے. دونوں میں تقسیم ہے، بٹر ڈیوائیڈ ہے، ایشوز پہ بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے. اور اس ماحول میں قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ کیا، جب ان کو انویٹیشن بقول ان کے ایکسٹینڈ کیا گیا. یہ تمام ججز کو انویٹیشن بھیجا گیا تھا. تمام ججز سوائے آنریبل جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے، انہوں نے مجبوری یا مناسب نہیں سمجھا یا انکار کیا ایسے ماحول میں اس جگہ آنے سے، اس فورم پر آنے سے. اس ماحول میں اگین آئی کیپ سیئنگ، ایک ماحول بھی ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر کچھ چیزیں کسی وقت ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، کسی وقت غلط بھی لگتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ججز جا چکے ہیں. لیکن اختیارات کی جو تقسیم کی لڑائی ہے اور الیکشنز کے اوپر، کیا واقعی یہ تقسیم الیکشنز کرانے پر بھی ہے؟ کیا واقعی آدھا کورٹ سمجھتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور آدھا سمجھتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تو اب ظاہر آنے والا وقت ہی اس کا بتائے گا. لیکن ایسے ماحول میں اس فورم پر آپ کو نظر آئے جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ایک طرف اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف آصف زرداری صاحب ان کے تشریف رکھتے تھے. آصف زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ فوٹیج اس کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہوئی. اصل میں جس وقت، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماحول کی بات ہے، جس وقت اسپیکر نے اناؤنس کیا کہ سینئر پیونی جج تقریر کریں گے، تو اس وقت کی فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج اور بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانی کے محافظ تصور کیے جانے والے عزت مآب جسٹس قاضی فائزی صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افکار سے نوازیں. جب یہ ڈیسک بجے، جب یہ اعلان کیا گیا اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیسک بجے، سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں یہ آپٹکس درست ہیں؟ شاید درست ہوں. اس میں اگین قاضی فائزہ صاحب اور جو دوسرے ججز ہیں، بہت سو دے ہیو امپیکیبل ریپوٹیشن. ان کے فیصلے بولتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی ریپوٹیشنز
کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کو کیسے ٹیک آن کیا. ماضی میں کسی سے ان کی یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. سو اس لیے یہ سوال اس وجہ سے نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا اس کے جانے سے دیز ججز آر ابو بورڈ. اگین ان کی جتنی تعریف کی جائے, جو ججز دونوں سائڈ پر ہیں کے وہ کم, ان کی اتنی تعریف کم ہے. لیکن آپٹکس اور ٹائمنگ کی یہ ساری گفتگو تھی جس کی وجہ سے یہ سوال, کیا یہ سوال جائز ہے کہ ایسے وقت میں اس فورم پر قاضی صاحب کو جانا چاہیے تھا. ایک جملہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا, انہوں نے کہا پبلک ٹرسٹ از اروڈیڈ وین دا کورٹ از perceived as politically partisan and the judges as politicians in robes. دوسرے حصے کو اس کو چھوڑ دیں. انگریز اردو میں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عوام کا جو اعتماد اور اعتبار ہے ادارے پر, کورٹ پر, وہ ایروڈ ہونا شروع ہوتا ہے جب ججز سیاسی نظر آتے ہیں, پولیٹیکلی پارٹیزن نظر آتے ہیں, یا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ججز روب پہنتے ہیں اس میں سیاستدان بیٹھے ہیں. when he says perceived as politically partisan, اس پرسپشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی کوئی پرسپشن ججز, آنریبل ججز کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی ہے. اور کیا اسی وجہ سے وہ جو بڑا بنیادی سوال ہے, should he have gone there, کیا this is showing partisanship. I am sure, مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک عوامی فورم ہے, this is public forum, this is the parliament. میری کچھ ججز سے بات ہوئی جسٹ ٹو نو کہ ان کا یہ ریئیکشن اس پر کیا تھا, اور ججز کا اکثریتی ججز, اف آئی مے سے آل ججز تھاٹ کہ اس ماحول میں شاید اس چیز کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ججز کے خلاف, سپریم کورٹ کے ایک سیکشن آف ججز کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں, ان کے جلسوں میں تصویریں لگ رہی ہیں, ان سے استعفوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ایسے موقع پر جسٹس قاضی فائز صاحب کا جانا, will that raise questions? That's the larger issue here. ججز اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں, یہ بات خود قاضی فائز صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ ججز should speak through their judgments. یہ میرا فورم نہیں ہے, میں آئین اور قانون میں بات کرتا ہوں, سیاسی بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا, مجھے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ سیاسی گفتگو یہاں پر نہیں ہوگی. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں, آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے, میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آنے سے پہلے پوچھا تھا کیا کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی, تو آپ نے مجھے کہا نہیں, آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں, یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ان آپٹکس کا مطلب کیا, ہم بات کریں گے چودھری اعتزاز احسن صاحب سے, سینئر وکیل ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اعتزاز احسن صاحب. السلام علیکم. اعتزاز صاحب, آج آپ نے دیکھا جسٹس قاضی فائز صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں موجود تھے. ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. انور ظہیر جمالی صاحب سینٹ کے اجلاس میں گئے تھے, لیکن اس ماحول میں جہاں ایک بڑی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں, اور جو زیادہ بڑا خدشہ یا زیادہ تنقید ہے باہر کے سیکشن میں یہ کہ یہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہے, ایسے وقت میں آپ کے خیال میں جانا چاہیے تھا اس اجلاس میں, جو اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے فائز صاحب کی, بٹ ڈز دس لک پولیٹیکل ٹو یو کہ ان کو جانا چاہیے تھا اس میں؟ اگر تو وہ گئے ہیں چیف جسٹس سے مشورہ کر کے اور ان کی ایک لحاظ سے اجازت سے یا ان کی منشا کے مطابق, تو پھر تو اس قدر زیادہ اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. پر اگر وہ خود چلے گئے تو وہ ذرا انڈیفینسیبل ہے, اس کی صفائی نہیں دی جا سکتی. اور ججز اپنے کورٹ روم میں تو بیٹھ کے ہمیں یہی سناتے ہیں جی ہم پولیٹیکل نہیں, ہم پالیٹکس میں نہیں, ہم سیاست نہیں کرتے اور سیاست سے دور رہتے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ ہے جس میں قاضی صاحب نے شاید کیا بھی ہو, میں نہیں جانتا, پر چیف جسٹس سے مشورہ اور ان کو اعتماد میں لے کر کرنا بہت ضروری. سر لیکن آپ یہ بات, میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن تمام ججز کو قاضی صاحب نے خود کہا یہ اپنی تقریر میں
کہ تمام ججز کو یہ انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کہا گیا تھا اسپیکر کی جانب سے سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. آئی ایم سرپرائزڈ کہ ظاہر ہے جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے اتنے سیاستدان بیٹھے ہوں گے, سیاسی گفتگو تو ہوگی. لیکن میں نے کچھ ججز سے بات کی, فارمر ججز سے, اس ماحول میں, ان حالات میں جو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے, جو ایک بڑی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے, ایشو ان کا ویو تقریباً ایک ہی جیسا تھا کہ اس میں یہ تقسیم کو پولیٹیسائز نہ ہو جائے, اس وجہ سے یہ آپٹکس نہیں جانے چاہیے تھے. لیکن قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا, ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کا پہلا ریئیکشن اعجاز صاحب کیا تھا؟ اوکے ڈزنٹ میٹر, اٹس فائن. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا, سچی بات ہے. اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے علم نہیں تھا کہ اسمبلی نے بھی کمیٹی آف ہول ہاؤس بنا لی ہے. سینٹ نے بنائی تھی جب رضا ربانی کا ٹینیور تھا کہ کمیٹی آف دا ہول ہاؤس ہے. اب کمیٹی میں ایک اسپیکر جا سکتا ہے, اس کو بلایا جا سکتا ہے, کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں, گواہ بھی پیش ہوتے ہیں. اور یہ ایک کنونشن تھا اعجاز صاحب, سو اس کو اجلاس نہیں کہا جا سکے کہ ہی از اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس. اس میں ٹھیک, میں سمجھ گیا. وزراء بھی موجود ہیں, دوسرے لوگ بھی موجود تھے. ہال مستعار دیا ہوا تھا نیشنل اسمبلی نے, اس کے لیے کوئی قرارداد پاس کر لی ہوگی یہ کنونشن کے فنکشن میں. جی اس میں, اور وہ بھی آئین کے لیے, کیونکہ 50 سال آئین کو ہو گئے, 73 کا آئین ہے, 50 سال ہے, اس کی قرارداد منظور ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سر لیکن اس میں حکومت, when the government will look at this, کہ فائز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, these optics where you have politicians sitting on either side, ایک ایسے ماحول, اس ماحول میں, so government, what would the government walk away with? وہ کیا walk لے کر نکلیں گے یہاں سے؟ گورنمنٹ کا تو دیکھیں پوزیشن یہ ہے جو بڑی واضح پوزیشن ہے, کلیئر پوزیشن ہے, اور وہ یہ پوزیشن ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دے. اب چیف جسٹس کو کہتے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, اور نیکسٹ پیونی جج جو ان کے سیکنڈ ان اتھارٹی اینڈ سینیورٹی ہے, اس کو آپ بلا رہے ہیں ایک پولیٹیکل فورم پہ. یہ گورنمنٹ تو دکھائے گی کہ جی ہمارے ساتھ فائز عیسیٰ ہے, ہمارے ساتھ, اور عمر بندیال ہمارے خلاف ہے, پر فائز عیسیٰ کا بھی ایک گروپ ہے. فائز عیسیٰ لیڈز اے گروپ, میجورٹی ان دی سپریم کورٹ, اینڈ دیکھ لیں آپ وہ ہمارے ساتھ ہے. دس ول امبیرس دی سپریم کورٹ ایز اے ہول. یہ سارے سپریم کورٹ کے لیے عظیمت کے باعث بن سکتی ہے. سر اور دوسرا میں اب جب دیکھ رہا تھا یہ سارا ایونٹ, ہم ظاہر ٹی وی پر دیکھ رہے تھے, اور جس وقت اسپیکر صاحب نے آنریبل جسٹس صاحب کا نام لیا کہ وہ بات کریں گے, اور جس طرح وہ ڈیسک بجا, آئی وانٹڈ ٹو سی کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آج اجلاس میں ہوتے تو پھر ریاکشن کیا ہوتا اسی ہال کا. کیا اسی گرم جوشی کے ساتھ ڈیسک بجتے جس گرم جوشی کے ساتھ اس چیز پر بجائے گئے تھے جب یہ بات, جب فائزہ صاحب کو شروع کیا گیا یا ان کو کہا گیا بولنے بات کرنے کا. سو آئی تھنک یہ جو ریاکشن تھا ڈیسک بجانے کا, اور جب انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ کھڑے, اس جملے کا بھی میں سمجھنا چاہ رہا تھا مطلب کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا پیغام ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پیغام وہ چیف جسٹس کی جانب سے لے کر آئے ہیں سر؟ یہ دیکھیں, یہ پیغام تو بڑا کلیئر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں باہر مسلم لیگ نواز کیا نعرے لگا رہی, کیا جلسوں میں تصویریں دکھا رہے ہیں. پچھلے اسمبلی کے سیشن میں یہاں ثاقب نثار صاحب کی تصویریں تھیں, خرابیاں کی ہوں گی انہوں نے اپنے ٹینیور میں, جلسے کیے گئے ہیں, جلسوں میں تصویریں ججز, سٹنگ ججز کی لگائی جا رہی ہیں. چلیں آڈیو لیک والی تو سمجھ میں آتی ہے, پھر جج جو ہمارے خلاف کیوں ہے, کیونکہ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, وہ اس بنیاد پہ تفریق کریٹ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. ہاں, اور وہ تو اصل میں ایک فیصلہ اگر جج حق میں دے اور پھر ایک فیصلہ خلاف دے دے, اس کو بھی نہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار. ان کا کوئی صبر کا پیمانہ ہی بہت جلدی لبیک ہو جاتا ہے. آخرکار عمر وہی چیف جسٹس ہے جو پہنچا تھا رات 12 بجے, اور اس نے ٹاپل کروا دی تھی
عمران خان کی گورنمنٹ، اور اب وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا اس کو جتاؤ اس کو ہراؤ، وہ کہہ رہا ہے آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ، 90 دن میں الیکشن کرائیں گے، ہونے چاہیے. اور سر لیکن جب وہ کہیں گے آئین کے مطابق چلے گا ملک، تو پھر ہو سکتا ہے جسٹس فائز صاحب کا بھی یہی کہنا ہو کہ آئین کے مطابق چلیں گے، اور آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشنز ہوں گے. فیض عیسیٰ، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو زنجیریں ڈالنا چاہ رہے ہیں نواز لیگ عمر بندیال کے پیروں میں، یہ زنجیریں دراصل وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ. قاضی فیض عیسیٰ کا زیادہ ٹینیور ہے، اور عمر کا تو 3-4 مہینے اور ٹینیور ہے، سپٹمبر میں رکھا ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ کے ہاتھوں سے یہ زنجیریں اور سارا اختیار لے لیا گیا آپ کہہ رہے ہیں، مطلب آنے والا جو جج ہے ان سے اختیار لے. سر ایک آخری سوال میں لازمی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، آپ نے الیکشن کمیشن کا خط پڑھا سر؟ جی آپ نے خط، اور اس کے بعد آواز چلی گئی اعتراض صاحب سے. یہ خط الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھا گیا ہے سیکرٹری قومی اسمبلی کو، قانون سازی کرنے کی بات اس میں کی گئی ہے. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالمعیز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ جو اب ایک بحث شروع ہو گئی ہے اطہر جانے کی، جو قاضی فائز صاحب گئے ہیں اس میں، اور پالیٹکس از آل اباؤٹ آپٹکس. ان فیکٹ ہمارے یہاں پر پالیٹکس ویسے ہی اتنی ویشیٹڈ پالیٹکس ہے کہ آپٹکس بڑی میٹر کرتی ہیں. اب میں ذرا اگر آپ اسکرین دیکھیں کہ جہاں پر ایک ایسے ماحول میں جا کے بیٹھے، جیسے بار بار بڑی احتیاط سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسے ماحول میں جا کے بیٹھے جہاں پہ ایک لڑائی ہے اس وقت پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ کے اندر کی لڑائی ہے. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، زرداری صاحب بیٹھے ہیں، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، جیسا ڈیسک بجے ہیں، صاف طور پر ایک میسج ہے یہ پارلیمنٹ کا کہ یو آر مور دین ویلکم ہیئر، آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ کیا اگر یہ جسٹس بندیال ہوتے تو کیا اسی طرح ڈیسک بجتے، شاید زیادہ نعرے بازی ہوتی، ہوٹنگ ہوتی. واٹ از یور ریئیکشن؟ لائرس آر، میں کیونکہ بہت سے ججز سے بات کی، میں پہلے بھی یہ بتا رہا تھا آئی ایم اسپیچ لیس. کسی نے کہا دس از ڈیپلوریبل ان دیز سرکمسٹانسز واٹ ایور دی اوکیزن اٹ از جسٹ سیڈ. میں کہا نا یہ ایکویشن ہے، میں نے کہا کہ ان حالات میں دس از سیڈ. یہ فارمر ججز یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے لکھ لیا تھا کہ میں کسی کو مس کوٹ نہ کر دوں. دیٹس دی ایشو. دیکھیں اس میں جن حالات میں یہ ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر رواں ہفتے یا پچھلے ہفتے جو عدلیہ کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی، لیکن اس میں سیڈ چیز پتہ ہے کہ کاشف صاحب، یہ سب کچھ آج آئین کے نام پہ ہوا. رضا ربانی صاحب نے بھی کھڑے ہو کے تقریر کی، جناب یہ آئین کا 50 سالہ جشن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی یادگار بنا دیں گے آئین کی ڈی چوک پہ، آئین کا 50 سالہ جشن آئین توڑ کر منایا جائے گا. توڑ کے منایا جائے گا. میرے خیال میں یادگار کے بجائے ان لوگوں نے تو ایک طرح سے ارادہ کیا ہوا ہے کہ آئین کو ہم نے دفن کرنا ہے. یہ آئین کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں جس میں کو فائدہ ادا کر دیا. ہاں لیکن آئی تھنک اس میں دیٹس وائی اگر وی ہیو ٹو بی کیئرفل، کیونکہ ہی کوڈ ہیو بین ٹرکڈ. جی نہیں، میں تو ان کا تو ذکر ہی کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں، آئین اور قانون کی بات ہوگی. ہو سکتا ہے ان کو امپریشن یہ دیا گیا ہو. جی جی، میں بھی جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا انہوں نے کہا آج نہ سیاست پہ بات ہوگی، نہ آج کسی اور چیز پہ بات ہوگی، آج تو ہم یہاں پہ ڈراموں پہ بات کریں گے. تو دیکھیں جب میں اس پروگرام میں آ رہا ہوں تو مجھے اگر پتا ہے، میں دیکھیں آپ زیادہ معصوم ہیں، میں نے پتا اسی اینے معصوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ آئین کے نام پہ، اور اگر وہاں پہ تقریر ہوتی نا، اگر انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہوتی وہاں پہ، اگر اور ہم نے جو آپ سے کہا تھا نا ڈراموں پہ بات کریں گے، ہم نے آپ سے ٹھیک کہا تھا، ہم ڈراموں پہ بات یہ ڈرامہ ہی یہ جمہوریت کا ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جج صاحب کو کہا گیا ہو کہ وہاں پہ صرف یہ بات ہوگی، لیکن ایک ایسی پارلیمان جو اتنی پارٹیزن ہے، ایک ایسی پارلیمان جو سپریم کورٹ کے حوالے سے مسلسل اس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے، اور پھر زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے اپنے جو ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے کیسز تھے ان کی جو دلائل دیے، تو جج صاحب کو بھی کیا پتا انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے. لیکن انفارچونیٹ ہے ٹو بی آنیسٹ ایسا جج صاحب تقریر کرنے کھڑے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ڈیسک بجا رہے ہیں، سابق صدر ڈیسک بجا رہے ہیں، آل آف پارلیمنٹ از بیک، جو کہ ایک ٹریڈیشن ہے. لیکن ایک ایسے ماحول میں یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے چلایا جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب گئے تھے سینٹ کو، کسی کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا.
اس ٹائم خبر بھی نہیں بنی ہوگی, یا کسی نے کہا بھی ہوگا جو چلے جاتے ٹھیک نہیں جاتے, کیوں ماحول کچھ اور تھا. بالکل, دس از اے ویری ویری ڈفرنٹ انوائرمنٹ, جس کی وجہ سے یہ بات اب بڑھ جائے گی یا بن بھی جائے گی, اس کی خبر بنے گی, زیادہ خبر بنے گی. بریک لے لوں, بریک بعد واپس آتے ہیں, تب موئز جعفری صاحب ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کا جو یہ کنونشن تھا, اس کے آگے پیچھے اجلاس بھی ہوئے. اس کنونشن کے حوالے سے موئز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. موئز, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ حکومت اس سے کیا, وہ میں نے اعتزاز صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, دیر ٹو سائڈس ٹو دس. ظاہر ہے جوڈیشری تو ہوگی, ایک میڈیا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوگا, بڑا کرٹیکلی دیکھ رہا. میں بھی ایک افطاری پہ تھا, لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی کہ اس میں جو جرنلسٹ تھے سارے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ایکسپلین کیسے کیا جا سکتا ہے. ایوری ون تھاٹ واز اے پی آر ڈیزاسٹر ٹائپ سین, کہ حکومت اپنا یعنی یہ کس طرح ہو گیا یہ جو کچھ ہوا. اور جو پی ڈی ایم کے بہت سے لوگ تھے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ اپریشیٹو نہیں تھے, بڑے کریٹیکل تھے, ناٹ سیئنگ. میں نے کہا جی ہم نے کیا کیا. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سر بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. میرے خیال سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کے حوالے سے تو ایک فارس ہی تھی نا, یعنی کہ آئین کا تو یہ لوگ مل کے مجموعی طور پہ یہ کوalition مذاق اڑا رہی ہے. الیکشنز جو ہیں ان کے 90 دن کے ہونے کے فرض کے حوالے سے اس کے خلاف قراردادیں پیش کر رہی ہیں. تو اس شوڈ انفارم اینی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو کتنا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا یہ پبلک پوسچرنگ کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی فیصلہ اگر اس بات کے حوالے سے کیا جائے تو وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے, زیر نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ یہ در حقیقت آئین کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں. اور میری بھی جس طرح باقی لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے, میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ جسٹس عیسیٰ صاحب نے ان کی یہ دعوت قبول کیوں کی. میں یہ سمجھانے اور سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ آپٹکس آپ کس طرح ایک عام پاکستانی کو سمجھائیں گے. آپ اس کی جو نزاکت ہے وہ چھوڑ دیں. وہ ظاہر ہے اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں تھی یا امپروپرائٹی نہیں تھی. ان کو دعوت ملی, تمام جج صاحبان کو دعوت ملی تھی, نیشنل اسمبلی کے ہال کو استعمال کر رہے تھے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو اس کی آپٹکس ہیں, مطلب یہ نظر آنے میں آپ کس طرح کسی کو واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کے بائیں بازو پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو حدیبیہ پیپر ملز میں اپروور تھے اور وہ کیس بھی آپ کے سامنے آیا تھا. آپ کے دائیں بازو پہ زرداری صاحب کھڑے ہوئے تھے جو کہ میمو گیٹ کے اندر ایک سینٹرل کیریکٹر تھے جس کا فیصلہ آپ نے لکھا تھا. یعنی کہ ان چیزوں کی آپ آپٹکس اگر دیکھیں, ایک ایسے وقت ہے کہ جہاں سپریم کورٹ بیچ میں سے سپلٹ ہے اور سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینے کے حوالے سے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, انفرادی ججز کے اوپر ایسے الزامات لگ رہے ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہیں. تو اس وقت اتنی ڈائنامک. ہاں, لیکن اس میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ تو کچھ اور بات ہے, آن ریکارڈ یعنی آن ریکارڈ سے مراد پرسپشن وائز دا گورنمنٹ دا وے دے بینگ دا ڈیسک, جس طریقے سے ڈیسک بجائے گئے, آئی تھنک گورنمنٹ مسٹ ہیو سیڈ دس از اے ہمارا اٹس اے ون اپ مین ہماری طرف سے ہو گیا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ دس ول ڈائی اسٹارٹنگ ٹمورو. بلکہ جسٹس صاحب نے خود بھی کہا کہ کل میں فیصلہ بھی آپ کے خلاف دوں گا, تو پھر اس چیز کی دہائیاں نہ دیجیے گا. لیکن یہ تو آج آئین کا دن تھا, یہ خیر وہ آگے ہے فوٹیج, لیکن دس واز اے ڈے فار دا کانسٹیٹیوشن. 50 سال ہو گئے اس آئین کو. کیسے اس آئین کے اوپر ہم نے 50 سال عمل نہیں کیا, یہ تقریریں ہونی چاہیے تھیں. کیسے اس آئین کو توڑا گیا بار بار. ڈکٹیٹرز کی تصویریں لگاتے کہ کس کس نے کیا 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 اس آئین کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ, اس پارلیمان کے ساتھ, کس نے کیا کیا کیا. یہ تو بحث ہونی چاہیے تھی. یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جی آئین ہمیں کہتا ہے الیکشن کرا دو, لیکن ہم ڈرتے ہم نہیں کرائیں گے. دیکھیں یہی تو المیہ ہے کہ یہ سب کچھ آئین کے نام پہ ہوا, اور وہ بھی کہا گیا کہ جناب 50 سال مکمل ہو گئے آئین کے. اور دوسری بات دیکھیں, جو معزز جج صاحب آئے, اسی عدالت کے اندر 13-14 اور بھی جج صاحبان ہیں اور وہ بھی اتنے ہی آئین پسند ہیں. کیا اچھا ہوتا ان سب کو بھی بلایا گیا تھا. جی فائزہ صاحب نے اپنی تقریر میں جج صاحب نے کہا ہے کہ بلایا گیا تھا, اور عموماً اس طرح کی میں آج بھی جہاں پہ تھا وہ کہا گیا سب کو ایکسٹینڈ کی, اور انہوں نے اپنی دانست میں سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. تو یہی شو کرتا ہے کہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیوں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب وہاں پہ اگر تقریریں کر رہے ہوتے نا کہ انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہوتی, آئین کی باتیں ہو رہی ہوتی, صرف باتوں تک نہ ہوتی, یہ بھی بتاتے کہ جناب جو ہم نے الیکشنز کروانے ہیں, ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. رضا روبانی صاحب نے بڑی شستہ انگلش میں, بڑی شستہ اردو میں انہوں نے ایسی بات کی, لیکن نہ انہوں نے انتخابات کا ذکر کیا, نہ آج انہوں نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا جس میں انہوں نے صوبوں کو خود مختاری دی تھی. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 صوبوں کے چیف منسٹر ہیں وہ وفاق کے غلام ہیں, ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے کیسے اسمبلیاں توڑ دی. تو اس کے اندر اور ایک اور چیز بھی یہ بار بار یہ کہتے ہیں, اور اس میں دیکھیں نا, یہ جیسا جو الیکشن کمیشن کا جو خط ہے, جو بریفنگز دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو جا کے, سب کو پتا ہے یہ سب
ایک کٹھے مل کے سنکرنائز کر کے کام کر رہا ہے. یہ جو ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, سب کو پتا ہے کہ صرف الیکشن نہ کروانے کا ایک بہانہ ہے. جس نے پیسے نہیں دینے, یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے. آج الیکشن کمیشن نے لکھ دیا کہ جی نکالیں پریزیڈنٹ کو اس میں سے. یہ الیکشن کمیشن کی پروگیٹو ہونی چاہیے, جیسے کہ اس سے پہلے قانون میں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی تھا کہ تاریخ کیا دینی ہے اور اس کو ملتوی کب کرنا ہے. وہ ہینگ کر گیا. اعتزاز صاحب نے اس پر یہ کہا کہ اس کا مطلب وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے آخری دیا ہے, الیکشن کمیشن یہ خط لکھ کر مان گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ آگے کرنا اس کا اختیار ہی نہیں ہے. میں معیز جعفری صاحب سے پوچھ لوں. معیز جعفری صاحب, یہ سب ماحول ساروں کے سامنے ہے, یہ حالات سب کے سامنے ہیں, یہ آئین اور قانون سب کے سامنے. آج ہم آئینی طور پر مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ میرے خیال سے کاشف صاحب, یہ اب جتنے بھی لوگ اس پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپینٹس ہیں, انہوں نے دکھا دیا ہے کہ موقع پرستی سے بڑھ کے ان کے لیے آئین نہیں ہے. خان صاحب نے پچھلے سال دکھا دیا تھا جب انہوں نے, قاسم سوری صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین سے بڑھ کے ہیں, اور پھر جب سپریم کورٹ نے اسی کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا تو پھر سپریم کورٹ کے خلاف لان تان ہوتی تھی انہی ججز صاحبان کے خلاف جن کو آج یہ لوگ اپنے ہیرو سمجھتے ہیں. اور پھر ہمیں پی ڈی ایم نے دکھا دیا کہ اس میں اس تمام کولیشن نے جس طرح کی باتیں کی ہیں, جس طرح کی ریزولوشنز پاس کی ہیں, کہ وہ آئین کے کتنے زیر سایہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو اس سب کچھ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئین کو جب آج سیلیبریٹ کرنے بیٹھے تھے تو دس شوڈ ہیو انفارمڈ اینی ڈیسیژن میکنگ. اور یہ آئین ہمارا کہاں ہے, رول آف لا کہاں ہے, جو عمران خان صاحب کے انڈر ہائیبرڈ ریجیم چلی تھی جس کے اندر ہم نے آج بھی ہائیبرڈ ہی ہے. ویسے یہ ہائیبرڈ کا سسٹم یہاں نہیں ہے. جی جی ہائیبرڈ 2.0 ہے. ایبسولوٹلی دس از ہائیبرڈ 2.0. Yeah, everybody, as long as it's us, nobody has a problem. مسئلہ یہ کہ it can't be the other person. وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڈے نال جو مرضی, ہم تیار ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں. زرداری صاحب نے مذاکرات کی بھی آفر کی ہے, ذرا میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اس میں الیکشن 2 مہینے 2 دن میرے خیال ہے 1 سال تک بھی آگے لے گئے ہیں, پرابلی اکتوبر سے آگے لے گئے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں زرداری صاحب. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. 1 day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. زرداری صاحب اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہماری عمر سے زیادہ ان کی پالیٹکس ہو گئی ہوگی. الیکشن مذاکرات نہیں, آئین بتاتا ہے کب ہونے ہیں, اور آئین بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. تو اب مذاکرات سے ایک غیر آئینی کام کو کنورٹ کرنا ہے آئینی کام میں. بٹ آئی کانٹ امیجن کہ ہی کمز ٹو یو اینڈ ٹیلز یو, اور پوری دنیا کو وہ بتا رہے ہیں زرداری صاحب, پورے پارلیمان کو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات فیصلہ کریں گے الیکشن کب ہونے ہیں, سال بعد ہونے ہیں. اس کا مطلب یہ آئین کی کتاب اٹھا کے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیں. جب وقت آئے گا 2 پارٹیاں بیٹھ جائیں, فیصلہ کریں الیکشن اگلے 5 سال لے کر آنے, تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلی بات تو جو ہائیبرڈ کا ذکر ہوتا ہے نا, وہ اب پیچھے رہ گیا. اب اے آئی, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلا رہی ہے یہ حکومت, سمجھ نہیں آتا کون فیصلے کرے, یہ اس ٹائپ کی چیز ہے, یہ بہت آگے نکل گئے. اچھا, یہ ہے وہ پوائنٹ. یہ جو بحران ہے, کیا بحران ہے؟ کیا عمرانی معاہدہ موجود نہیں؟ کیا آئین موجود نہیں؟ عمرانی معاہدہ کہیں گے, وہ کہیں گے عمران خان کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہو جائے. نیشنل آپ کا جو کانٹریکٹ ہے, جو ریاست کا اور شہری کا کانٹریکٹ موجود نہیں. کیا ریاست کو پتا نہیں کہ شہری کے کیا حقوق ہیں؟ یہ سب کچھ موجود ہے, اور اس کے اوپر یہ لوگ یہ بحران کریٹ کر رہے ہیں. جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو ان کی ساری باتیں سمجھ آئیں گی. اور آج جو پارلیمان کے اندر ہوا اور گزشتہ چند ہفتوں اور چند دنوں کے دوران ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی سہولت کار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج فاروق ایچ نائک صاحب نے جو کھڑے ہو کے سینٹ میں تقریر کی, جو سہولت کاری ہو رہی ہے, اس فلم کا ڈائریکٹر پیپلز پارٹی ہے, پروڈیوسر نون لیگ والے ہیں, ان کو برینز چاہیے تھے. زرداری صاحب کا برین یوز ہو رہا ہے. انہوں نے اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھجوایا تھا, اور اب جو یہ کر رہے ہیں اس میں بلاول آپ دیکھیں, نہ وہ کسی چیز پہ سائن کرتے ہیں, نہ ان کا کہیں پہ نام آئے گا, نہ کانٹیمپٹ میں نام آئے گا. وہ کلین رہیں گے, باقی سارے جو ہیں وہ آگے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کی گیم ہے ساری. اس میں موئز یہ بھی کئی دفعہ کہ وہ آگے سے کہیں گے ہم کہاں تھے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم تو جونیئر پارٹنر ہیں, ہم تو کولیشن کا حصہ تھے, حکومت ہماری تو نہیں تھی. جب کئی دفعہ میں اس طرح کی دلائل سنتا ہوں پیپلز پارٹی سے, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو یا تو ڈیموکریسی, کولیشن گورنمنٹس, اور ان کو یہ طریقے سمجھ نہیں کہ اگر کوئی غیر آئینی کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے, آپ حکومت چھوڑ کے چلے جایا کرتے ہیں. آپ اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتے جو آئین کو وائلیٹ کرے یا اس کے خلاف کام کرے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ دلائل موجود ہیں جو ہر
تھوڑے عرصے بعد نکل آتے ہیں اور اپنی مرضی سے استعمال بھی ہوتے ہیں. قاضی صاحب اس سے زیادہ میرے خیال سے سنگین الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی پہ. جب الیکشنز کے لیے تمام باقی کوalition پش کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی ہی تھی جو کہہ رہی تھی نئی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چینج لائیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس پیپلز پارٹی کی ذہن کی اختراع تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس بات سے فائدہ اٹھا رہی تھی کہ الیکشنز کی طرف نہ جانا پڑے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھرپور طور پہ پی ایم ایل نون کا پریشر استعمال کر کے نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے جو اسٹرینتھ ہے وہ نکال کے پیپلز پارٹی تو ہر موڑ پہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے. تو اب بھی فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ یہ الیکشن کے دن تک اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے کہ پی ایم ایل نون نے ان کی سنی, اور پی ایم ایل نون کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اور سب سے کم جو افیکٹ ہوگا الیکشن سے وہ پیپلز پارٹی ہی ہے. اور اس معاملے میں اگر جنوبی پنجاب کی سیٹیں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں یا بلوچستان کی باپ کو آپ جم ہوتے ہوئے دیکھیں پیپلز پارٹی میں, تو یہ تو دونوں طرف سے ونرز ہیں. اب ان کے یہ جو بھی معاملات that was the original game plan now. Brother, that was the original game plan. اس میں نون اس کا حصہ نہیں تھی, وہ پیپلز پارٹی کے اراؤنڈ بنا تھا پہلا گیم پلان کہ پی ٹی آئی نے تو فارغ ہو جانا ہے, اس کو جانے دیں. اور پھر ایک گیم پلان اس وقت 2021 میں بنا تھا. یہ تو اس اوریجنل گیم پلان کے اندر پھر نون بھی شامل ہوئے نا بعد میں آ کے. جی ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے شامل ہوئی کہ اس کے اندر فائدہ زیادہ ان کے بی ٹیم کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ان کی بی ٹیم نہیں ہے, اور لوگوں کی بھی بی ٹیم ہے, اور اب شاید اے ٹیم بن گئی. بالکل ٹھیک. آپ کو لگتا ہے کہ جو گفتگو اور بات چیت کی کوئی سکوپ رہ گئی ہے ان پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو حل تو نکالنا پڑے گا, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ آئین کو انڈرمائن کریں گے نا, دیکھیں یہ جو حکومت ہے, یہ جو سارا نظام چل رہا ہے, چاہے عدلیہ ہو, مقننہ ہو یا انتظامیہ, یہ سارا ایک آئین کے تحت چل رہا ہے. جب آپ اس کو اس طرح انڈرمائن کریں گے تو آپ کی اپنی جو پاورز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایروڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر آپ کسی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں تو اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. جو یہ آئین موجود ہے یہ آپ کو طاقت دیتا ہے. اس طرح کی چلاکیاں اور قراردادوں سے طاقت نہیں آتی, طاقت آپ کو آئین دیتا ہے. قراردادیں کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرارداد بائنڈنگ تو ہوتی نہیں, فائدہ کیا, اس کا ایک سیاسی وزن ہوتا ہے, اس کا ایک تاریخی وزن ہوگا. آئی ووڈ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ اسمبلی جس نے کشمیر پہ یا کسی اہم ایشو کے اوپر اس طرح کا کیا تھا. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس قرارداد کی اہمیت کیا ہے. مسئلہ یہ ہم اب جگاڑے بھی قرارداد کے ذریعے کرنا شروع کر دیں, اور انہیں جگاڑے ڈالنی شروع کر دی ہیں قرارداد, پھر اس میں ہم سائن بھی نہیں کرتے نا, نامعلوم پارلیمنٹرین سے الیکشن نہیں ہوں گے جی, قرارداد ہوگی. مطلب آئین لکھا ہوا کہ دو ایک شریعت سے بدلو اس آئین کو, اگر کرنا نہیں قرارداد پا دو جی. وہی نا ان کو سمجھو, کیونکہ یہاں پر بھی وہ آرگومنٹ کیا استعمال کرتے ہیں, وہ آرگومنٹ یہ استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ بول پڑی, یہ پارلیمان کی آواز ہے جی. سو دیٹس وائی دس آرگومنٹ وہی نا, اور اس پہ پھر راجہ ریاض صاحب گلا شکوہ بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ایشو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہو سکتا ہے ان کے لیے سیاسی طور پہ حالات جو ہے ٹھیک نہ ہو, یہ الیکشن ہو سکتا ہے ہار جائیں, لیکن ابھی بلاول صاحب کی, مریم بی بی کی بڑی لمبی سیاست پڑی ہوئی ہے. اتنا یہ ان کو کیا جلدی ہے کہ یہ سب کچھ تہس نہس کرنے پہ تلے میں, یہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں, یہ سیاستدانوں کو کمزور کر رہے ہیں, یہ ریاست کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں. اور اس چیز کو یقین کیجئے کہ آج سے 2-3 سال بعد یہی دوست آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے نہیں ہم نے تو اس وقت بھی ان کو سمجھایا تھا. ہاں ہم نہیں تھے, ہم منع کرنے والوں یہ ہماری بات سنتے نہیں تھے. میں نے کہا نا پیپلز پارٹی کارکنوں کو ہم تو جونیئر پارٹنر تھے. آپ دیکھیں حکومت تو نون لیگ کی تھی, پیپلز پارٹی تو اپنا نام ادھر ہی صاف کر لے گی. ابھی بھی آگے کہتے تھے جی ہم نہیں ہیں, ہم تو بالکل اگری نہیں کرتے. محسن اعجاز ہمارے نمائندے مزاد, میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ محسن یہ ایک تو یہ تو بات طے ہے کہ تمام ججز کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا انویٹیشن, کوئی ریئیکشن ہے وہاں سے کہ اعجاز صاحب نے کہا کوئی چیف جسٹس سے پوچھا تھا انہوں نے اس سپریم کورٹ اوکے وتھ واٹ ایور ہیپن ٹوڈے؟ دیکھیں یہ جو آج شرکت کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے, یہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے. نو ڈاؤٹ تمام جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان, تمام 15 کے 15 ججز کو دعوت نامے بھجوائے گئے تھے, لیکن کسی اور جج نے آج ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کی. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شرکت کی ہے وہ بھی انہوں نے, یہ سپریم کورٹ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور میں شرکت کی ہے, اور جو اس ادارے کے سربراہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, ان سے کوئی باضابطہ اس حوالے سے کوئی اجازت بھی نہیں لی گئی, اور نہ ہی انہیں اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے. اور یہ جو شرکت تھی یہ خالصتاً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ذاتی حیثیت میں شرکت تھی, اور یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا, یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئے حسن, میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید, دوبارہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن محسن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ محسن
جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. محسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائزہ صاحب کا ایک انفرادی فیصلہ دیکھیں انویٹیشن سب کو جاتے ہیں, یہ ظاہر ہے یہ فیصلہ جج خود اپنی دانست میں کرتے ہیں. سو آئی ایم شیور وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ 50ویں سالگرہ ہے آئین کی تو آئی وڈ لائک ٹو گو, اور اسی طرح انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے. دیکھیے یہ بڑا آج جو شرکت کی ہے انہوں نے نا, یہ اس لحاظ سے بھی بڑی میننگ فل تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی ایک ججمنٹ دے چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے, اور جس کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی تھی. حکومت کو فنڈز دینے کا کہا گیا تھا, پنجاب حکومت کو سیکیورٹی پلان دینے کا کہا گیا تھا, اور ایسے موقع پر جب ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے ہی ایک جج کا ایک اس طرح کے کنونشن میں چلے جانا, یہ بڑا میننگ فل ہے, بڑا پیغام ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت انٹرنل سچویشن ہے اس حوالے سے بھی یہ خاصی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جو یہ حکمران جماعتیں ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, اور ایسے موقع پہ جانا اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید مختلف جگہوں سے ہو ری ہے. سپریم کورٹ نے باضابطہ تو کوئی رد عمل اس کے اوپر نہیں دیا, لیکن یہ ہے کہ یہ آج اس کنونشن میں جانا یہ بڑا میننگ فل تھا. بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان اب آئندہ 1 سے 2 روز میں دوبارہ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ آج ختم ہو جائے گی. کل الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ دینی ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس پورے معاملے پر کیا کیا ہے, اور ایسے میں جسٹس قاضی اور اگر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, میرا خیال ہے یہ بھی فیصلہ کل ہو جائے گا. ایک بریک لے لوں اگر اجازت دیں تو. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے اپنی بات چیت کرنے کا نہ بدلا اپنے آپ کو, یہی رویہ رکھا تو 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوں گے. لیٹ می ٹیل یو کہ جتنی جو بات گفتگو ہو رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر, یہ رویے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. الیکشن اکتوبر میں بھی کرانے کا فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں. بریک لیتے ناظرین, بریک آؤٹ واپس. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا کہ الیکشن اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت کا سب سے بڑا کرائسس, اس کے لیے پولیٹیکل کرائسس اپنی جماعت کے اندر اور باہر پالیٹکس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی وائلیشن کرے اور وہ الیکشن سے بھاگے. جو دونوں صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے ساتھ, اب 2 سائڈز ہیں, بڑی کلیئر ڈیوائڈ ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں. معافی چاہتا ہوں, 2 سائڈ ہیں حکومت اور اپوزیشن کے. آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت حکومت کا تو کوئی ارادہ نہیں. اکتوبر میں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اگر ابھی یہ نہیں کروائیں گے تو پھر کیا گارنٹی ہے اکتوبر میں یہ کروائیں گے؟ بات گارنٹی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اکتوبر میں الیکشن ہو نا, اگر اگلے سال اکتوبر میں بندہ کہتا ہے 1.5 سال پڑا ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ دیکھتی ہیں کہ یار 4 مہینے بعد یہ الیکشن ہے تو 2 مہینے پہلے کرا لیتے ہیں, تم 2 مہینے آگے چلے جاؤ. یو کوڈ سی کہ انٹینٹ یا کچھ نظر آتا نہیں ہے. آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ خواہشات آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں نا. عمران خان کو سزا دے ہو جائے گی.